رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 53 سے 55 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ فإذا لا يؤتون الناس نقیرا، اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دے۔ یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی اور عناد کا سبب قرآن نے یہ بیان فرمایا کہ انہیں یہ توقع تھی کہ جس طرح پچھلے بہت سے انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے، اسی طرح نبی آخر الزماں بھی بنو اسرائیل ہی میں مبعوث ہوں گے۔ لیکن جب نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ نبوت، خلافت، حکومت تو اللہ کا ایک فضل ہے، وہ جب جس کو مناسب سمجھتا ہے اپنے اس فضل سے سرفراز کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرتا ہے تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات کی بادشاہی اس کے پاس ہے اور اسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنی پسند سے انبیاء کرام کو منتخب کریں۔ فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی مطلب ان کا بادشاہت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہو، یعنی اگر کسی جگہ کی بادشاہی ان کو حاصل ہو جائے تو پھر یہ اتنے بخیل ہیں، اتنے کنجوس ہیں، کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔ جیسے اور ایک جگہ اللہ نے ان کے بخل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، اے نبی آپ کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے مالک ہوتے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو تم تو خرچ ہو جانے کے خوف سے بالکل ہی روک لیتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ خَطُورًا، انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ ام یحسدون الناس، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، لوگوں سے مراد عرب یا بنو اسماعیل یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ہیں۔ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ فضل سے مراد نبوت ہے۔ یہودیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا پورا یقین حاصل تھا، لیکن ان کو خلش اس بات کی تھی کہ انبیاء تو ہمیشہ بنو اسرائیل میں مبعوث ہوتے رہے ہیں، تو پھر اس دفعہ نبوت بنو اسماعیل کو کیسے مل گئی، عرب کو کیسے مل گئی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ جیسے یوسف، داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں
تو پھر آپ کی نبوت پر، آپ کی ریاست پر حسد کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت کا وعدہ ابراہیم کی اولاد کے لیے فرمایا، اور اولاد ابراہیم میں بنو اسحاق بھی ہیں، بنو اسماعیل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ایک خاندان بنو اسحاق کو نبوت اور بادشاہت سے سرفراز کیا، اب دوسرے خاندان بنو اسماعیل کو نبوت اور بادشاہت عطا کی ہے، تو اس میں حسد اور تعجب کی بات کیا ہے؟ چاہیے تھا کہ اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو جاتے، اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہو جاتے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے بعض تو اس پر ایمان لے آئے۔ من آمن بہ میں ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بہی کی ضمیر انبیاء سابقین کی طرف لوٹتی ہے، تو گویا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کی نبوت کو نہیں مان رہے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اپنے نسل کے نبیوں پر بھی ایمان نہیں لائے تھے، جو انبیاء بنو اسحاق سے مبعوث ہوئے تھے، ان پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ کتنے سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ بہی کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہیں، تو ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر صحابہ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض ایسے تھے اس سے روگرداں رہے، اور بعض نے کتاب مراد لی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ ایسے ہٹ دھرموں کی سزا کے لیے دوزخ کافی ہے۔ اگر دنیا میں ان کو سزا نہ بھی ملے، لیکن ایسے ہٹ دھرموں کے لیے دوزخ کی سزا کافی ہے۔ تو آج کے لیے بس یہی اتنی آیتیں کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔